وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی۔ جانے کیوں نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ ٹرن ٹرن فون بجنے لگا۔ ایک دم اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شان نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میر آبرو کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ شان گلی کے نکڑ پر بائک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے اور شان کا رخ اس کے گھر کی جانب تھا۔ میر آبرو نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور شان کا نمبر ملایا۔ اٹھاتے ہی شان نے بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لی ہے نا؟ تم اکیلے آئے ہو نا؟ میر آبرو نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا، تو ظاہر ہے کہ اکیلے ہی آیا ہوں نا، شاہ نے جنجلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر میر آبرو پر جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، اکیلے آئے ہو؟ میر آبرو کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ شان پر جیسے شک گزرا۔ وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ میر آبرو کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے شان پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو کہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتے محسوس ہوئی۔ کون سی دوستی تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا اور تم نے آج بتا دیا۔ مجھ سے بڑا کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ بے دردی سے وہ گار رگڑتی کال بند کرنے لگی تھی۔ شان بولا، اگر تم میرا سچ جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر دوں گا۔ پھر تم کسی کو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا ہوا وہ کسی بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر میر آبرو پر اس کا اثر نہ پڑا۔ جاؤ جو بھی کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب وہ توبہ کرے تو وہ اس نے آسماں کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا۔
اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا۔ مر ہی تو گیا تھا اس کا ضمیر۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقین میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پڑی، جنہیں کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، پچھتاوے کے آنسو بہاتی۔ وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو وقت پر عقل آ جائے یا عاشق کی اصلیت سامنے آ جائے۔ اکثر تو بھاگ کر سمجھ آتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی، لیکن اس وقت پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لڑکیوں ہوش کے ناخن لو، اپنی اور اپنے خاندانوں کی عزت کو نیلام نہ کرو چند دن کی جھوٹی محبت کے لیے۔ چار باتیں چہرے پر تب ظاہر کرنا جب مشکلات اور پریشانیاں بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ نمبر 1، اپنے چہرے پر خوشی ظاہر کرنا، دکھ نہیں، کیونکہ یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ نمبر 2، دل اور چہرہ دونوں پر صاف نیتی رکھنا۔ نمبر 3، چاہے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو مگر ظاہر مت کرنا اور آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنا۔ نمبر 4، دل اور زبان سے کسی کا برا نہ کرنا، نہ سوچنا۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کسی بھی اچھے یا برے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ ایک برفانی تودے کی طرح ہو سکتا ہے جو پانی کی سطح سے تو چھوٹا نظر آتا ہے مگر زیر سطح بہت بڑا ہوتا ہے۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ پرندے بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کی جانے والی نیکیاں خوب یاد رکھتے ہیں اور اندر کہیں دل سے دعا دیتے ہیں۔ رازق سے رزق وصول کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری میں نہیں ہوتے۔ پروں پنجوں میں رزق چھپا کر اڑتے نہیں ہیں، اپنے حصے کا کھا کر باقی ماندہ دوسروں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو بھوکے جاندار کا پیٹ بھرے۔ تشریح، بھوک بری بلا ہے، کسی کا پیٹ بھر دینا بڑے مرتبے کی بات ہے۔ ہر بھوکے جاندار کو کھلا دینا، خواہ انسان ہو خواہ حیوان ہو، بڑے ثواب اور فضیلت کا کام ہے اور افضل صدقہ ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔